السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نحمده ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ چمنستان رضوی کے مہکتے ہوئے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولین فصل بہار، رہبر اعظم، قائد اعظم، نیر اعظم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف پڑھنے کا نذرانِ عقیدت پیش کیجیے اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مقدسہ یعنی حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے۔ اسی ضابطے اور قانون کے تحت میں نے بھی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اسی کو اپنا عنوان سخن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، نماز افضل ترین عبادت ہے۔ نماز سے مسلمان قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ نماز مومن کی علامت ہے۔ نماز دل کا سرور ہے۔ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ نماز پر وقت پر نماز نہ پڑھنے والا بندہ گناہ گار ہے۔ آج مسلمان نماز سے لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کو نماز کے لیے فرصت نہیں۔ آج مسلمان دنیاوی کاروبار میں منہمک ہے۔ لوگ نماز نہ پڑھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔
لیکن مسلمانوں، خدا کے یہاں تمہارا کوئی بہانہ کار نہ چلے گا، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اس دن تم اللہ تبارک و تعالی کو کیا جواب دو گے؟ مسلمانوں، یاد کرو، اللہ کے یہاں دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی، دوست و احباب کام نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی محبت، اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کام آنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بات سے ہم اور آپ کو سبق لینا چاہیے کہ نماز ہم اور آپ پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمان مرد عورتوں پر 5 وقتوں کی نماز فرض کی ہے۔ جس نے وقت پر اچھی طرح وضو کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم سے عہد کر لیا کہ اسے بخش دے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے، جو نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا۔ دوسری جگہ اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محترم حضرات، حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز شروع کر دیجئے۔ کون مسلمان ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا ہے؟ ہر مسلمان چاہتا ہے اور چاہتا رہے گا، اور یقیناً چاہتا ہوگا۔ اگر آپ حقیقی معنی میں عاشق رسول ہیں تو اپنے محبوب کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر اپنے محبوب کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج سے نماز شروع کر دیجئے اور پیارے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا کر دو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا کر دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل کر لو۔ اللہ کے پیارے حبیب دانائے غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نماز عشق رسول میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز تلواروں کے سائے میں پڑھی جائے وہ بھی جنت کی کنجی ہے، جو نماز حب نبی میں پڑھی جائے وہ بھی جنت کی کنجی ہے، جو نماز طریقہ مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ بھی جنت کی کنجی ہے، جو نماز رسول کی یاد میں پڑھی جائے واللہ وہ بھی جنت کی کنجی ہے، جو نماز ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھی جائے وہ بھی جنت کی کنجی ہے، جو نماز عشق رسول کے بغیر پڑھی جائے وہ نماز بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو نماز عشق رسول کے بغیر پڑھی جائے وہ نماز قابل قبول نہیں ہوتی ہے، وہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو نماز ذکر مصطفیٰ سے خالی ہوگی
وہ نماز جہنم کی کنجی ہوگی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، معلوم ہوا کہ نماز عشق رسول میں پڑھنی چاہیے، ادائے مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے، طریقہ مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے 40 دن نماز فجر اور عشاء باجماعت پڑھی، اس کو اللہ تبارک و تعالی 2 براتیں عطا فرمائے گا، ایک نار سے دوسری نفاق سے۔ ایک دوسری جگہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مسجد میں باجماعت 40 راتیں نماز عشاء پڑھے کہ رکعت اولا فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث سے معلوم ہو گیا کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، خصوصاً عشاء اور فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، عشق نبی میں ڈوب کر ادا کرتا ہے، اس کے لیے یقیناً دوزخ سے رہائی کا پروانہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ عشاء فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک باجماعت، یعنی اس کی رکعت اولا فوت نہ ہو، یعنی ساری نمازیں ساری رکعتیں باجماعت امام کے ساتھ ادا کریں، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس پر یقیناً دوزخ سے رہائی کا پروانہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ جب میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا میری امت پر الرب تعالی نے 50 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے واپس جائیے اور اپنے رب سے کم کروا لیجئے، کیونکہ آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اپنی گنہگار کمزور امتی کا خیال کرتے ہوئے نمازیں کم کرواتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح 45 وقت کی نمازیں معاف کروا لیتے ہیں، صرف 5 وقت کی نماز رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جو بندہ خضوع اور خشوع کے ساتھ عشق مصطفیٰ سینے میں بسا کر 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میری طرح وضو کرے پھر ظہر کی نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے ہیں، پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو رب کائنات معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب عصر
کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے عصر اور مغرب کے بیچ جو گناہ ہو جاتے ہیں رب کائنات اسے اپنے کریمی رحیمی کی بدولت معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد جب بندہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو رب تعالی مغرب اور عشاء کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور فجر کی نماز اور عشاء اور فجر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ بتا کر آپ حضرات سے رخصتی کر لوں گا، اپنی تقریر کو مکمل کر دوں گا۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے جا رہے تھے۔ آپ کی نظر ایک سفید نورانی جانور پر پڑی۔ دیکھتے ہیں کہ وہ جانور دریا کے کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بدن میلا ہو گیا ہے۔ پھر وہ جانور وہاں سے نکل کر دریا میں نہاتا ہے، جس سے وہ پھر سفید ہو جاتا ہے، اور وہ جانور اس طرح سے 5 مرتبہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانور کی اس حرکت کو دیکھ کر تعجب ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی تعجب دیکھ کر فرمایا کہ یہ جانور جو آپ نے دیکھا ہے یہ امت محمدیہ کے نمازیوں کی مثال ہے۔ یہ کیچڑ جو ان کے گناہوں کی مثال ہے، اور دریا ان کی نمازیوں کی مثال ہے، ان کے نمازوں کی مثال ہے۔ اس کیچڑ میں لوٹنا گناہوں کی مثال ہے، جس طرح یہ جانور کیچڑ میں لوٹا، نہا دھو کر پاک و صاف ہو گیا، اسی طرح امت محمدیہ کے گنہگار لوگ جو 5 وقت نمازوں کو سبب اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، کس قدر خوش نصیب ہم لوگ ہیں، ہم لوگ کی امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں کہ تمام امتیوں سے افضل ہماری عبادت تمام امتیوں کی عبادت سے افضل۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، سرزد ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نمازوں کی طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نماز سے بالکل غافل ہو گئے ہیں۔ روزانہ بے شمار گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، رات دن ہم گناہوں میں ملوث ہیں، ایک لمحہ ہمارا گناہوں میں گزرتا ہے، لیکن ہم کو اتنی مہلت نہیں کہ اللہ کے سامنے سر جھکا کر نمازیں ادا کریں اور اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ چند دن کی ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے۔ اگر ہم اسی طرح نماز سے غافل رہیں تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم دونوں جہاں میں سرخروی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے کو گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنوں کی گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ و رسول کو خوش کروانا چاہتے ہیں، تو آج ہی سے نماز شروع کر دیجئے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ پہلا گروہ جب جنت میں داخل ہوگا تو ان کے چہرے آفتاب کے مانند روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ
ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب فرشتے پوچھیں گے کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا، تو نمازی کہیں گے اذان سننے سے پہلے ہی ہم مسجدوں میں موجود رہتے تھے، ہم مسجد میں موجود ہو جایا کرتے تھے۔ پھر دوسرا گروہ جب جنت میں داخل ہوگا، جن کے چہرے 14ویں چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے ہم دنیا میں نماز پڑھنے والے تھے۔ فرشتے ان سے سوال کریں گے، بتاؤ تمہاری نماز کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سے پہلے وضو کر لیتے اور جب اذان سنتے فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ تیسرا گروہ جب جنت میں داخل ہوگا، جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ فرشتے پوچھیں گے بتاؤ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سننے کے بعد وضو کیا کرتے تھے۔ برادران اسلام، جہاں تک ممکن ہو سکے وقت ہوتے ہی نماز کے لیے وضو بنا کر تیار ہو جانا چاہیے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب مسلمان بھائیوں کے دلوں میں نماز کی سچی پیاری محبت عطا فرمائیں، دین کی تڑپ عطا فرمائیں، دین کی چاہت عطا فرمائیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پورے روئے زمین میں کوئی بھی مسلمان کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، مولا تعالیٰ اس پریشانی سے اس کو دور فرمائیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم مسلمان بھائیوں کو ایمان کی دولت نصیب عطا فرمائیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب مسلمان بھائیوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھ اس فقیر سے جو کچھ بولنے میں کہنے سننے میں غلطیاں ہوئی ہوں اسے معاف فرما کر سب سے پہلے مجھ اس فقیر کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ اس کے بعد تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔